أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، مختلف ذرائع سے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مختلف کافر ممالک نے اللہ کی عظیم کتاب قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے۔ سویڈن کے لوگوں نے قرآن مجید کو جلایا، اس کے بعد نیدرلینڈ اور پھر بھارت کے اندر بھی اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اسی موضوع کو لے کر انشاءاللہ چند باتیں سیکھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع قرآن اور صاحب قرآن کی گستاخی، وجوہات کیا ہیں اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں باعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات آئیے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ جب بھی دنیا میں کوئی دعوت انگڑائی لیتی ہے تو شروع میں لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ دعوت حق کی دعوت ہو یا باطل کی دعوت ہو، شروع میں لوگ اسے نظر انداز کرتے ہیں کہ یہ بچگانہ باتیں ہیں، چلو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ دعوت پختہ ہو کر لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا شروع کرتی ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب لوگ اس کی جانب متوجہ ہو گئے ہیں، ایسی کیا بات ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ اور جب اس دعوت کے اثرات جماعت کی صورت میں، گروہ کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا رد عمل بھی شدید ہوتا جاتا ہے۔ اگر وہ غلط دعوت ہے تو حق والے اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش صرف کرتے ہیں، لگاتے ہیں اپنی کوشش، اور اگر وہ باطل دعوت ہے تو حق والے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ حق کی دعوت ہے، صحیح راستے کی دعوت ہے، تو پھر باطل والے اسے روکنے کی، اسے ٹوکنے کی، اسے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، یہی کچھ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش، آپ کی نگہبانی، آپ کے کردار کی حفاظت، آپ کے اخلاق کا معیار، یہ تو فطرتی طور پر میرے اللہ کی طرف سے طے تھا، اور
آپ کی پرورش کو باقاعدہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے جب ابھی نبی نہیں بنے تھے، ان 40 سالوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مجلس اور ایسی محفل میں، کسی ایسے میلے اور ایسے سفر میں کبھی شریک نہیں ہوئے کہ جو لہو و لعب کا تھا، جو گناہ والا تھا، جو اللہ کی بغاوت والا تھا۔ اللہ نے ان دنوں میں بھی اپنے پیغمبر کو محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنے پیغمبر کی نگہبانی میرا اللہ خود کر رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی عدالت، آپ کی اچھائی، آپ کے اخلاق کا ڈنکا صرف مکہ ہی نہیں، مکہ سے باہر بھی سنائی دیتا تھا، اور لوگ آپ کو امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرات، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی اور امانت کے ساتھ لفظ صداقت بھی ساتھ مل گیا، آپ کو صدیق کے نام سے، صادق کے نام سے جانا جانے لگا۔ امین اور صادق یہ دونوں صفات مکے اور مکے سے باہر باقاعدہ طور پر سنائی دیتی تھیں۔ اگر کسی کے بارے میں ضرب المثل بولی جاتی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو سچا کھرا آدمی وہ محمد کو دیکھ لے، اگر کسی نے دیکھنا ہو امانت دار، دیانت دار، اچھا آدمی وہ محمد کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسے ہی 40 سال عمر ہوئی اور اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی، حضرات گرامی قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امانت کو، اللہ کی طرف سے سونپے جانے والے فریضے کو آہستہ آہستہ منتقل کرنا شروع کیا۔ لوگ سمجھتے رہے کہ شاید جیسے محمد نیک تھا، جیسے نبی کی عادات اچھی تھیں، ایسے ہی لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ لیکن یہ بات اس وقت کھلی، لوگوں کے کان اس وقت کھڑے ہوئے، باطل اس وقت چونک گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ حضرات، یہ بات ان کے لیے جہاں حیران کن تھی وہیں پر غصہ دلانے والی تھی۔ غصہ اس لیے کہ یکدم 360 بت جو کعبے کے اندر سجائے ہوئے تھے، ان یکدم ان 360 کا انکار کر کے صرف ایک ہی پہ یقین کرنا یہ ان کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ اور حیران اس لیے کہ مکے کے لوگ افلاس، غربت، بے روزگاری اور فاقہ کشی کا شکار تھے۔ ان کو بیک وقت ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تملک العرب والعجم، تم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے، تمہاری بادشاہت کا جھنڈا عرب پر بھی لہرائے گا، عجم پر بھی لہرائے گا۔ وہ سوچتے تھے کہ گھر میں مشکل سے 2 وقت کا کھانا ملتا ہے، ہم عرب و عجم کے بادشاہ کیسے بن جائیں گے؟ تو جب یہ نعرہ توحید لگا حضرات، تب انہیں جا کے ہوش آیا کہ یہ دعوت کوئی عام دعوت نہیں ہے، یہ دعوت توحید بڑی خاص دعوت ہے جو ہمیں آسانی سے قبول نہیں کرنی چاہیے۔ حضرات، اس کے بعد ہی قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ پراپوگنڈے کا آغاز یہاں سے کیا گیا کہ تم دیکھو یہ آدمی بے دین ہو گیا ہے، یہ آدمی بے دین ہو گیا ہے، اپنے دین سے اس نے انحراف کر لیا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین پر نہیں رہا۔ آغاز یہاں سے ہوا، لوگوں کو بتایا جانے لگا یہ سابی ہو گیا ہے، معاذ اللہ یہ بے دین ہو گیا ہے۔ اور جب قرآن پر الزام لگے تب بھی میرا رب جواب دیتا ہے، اور جب صاحب قرآن پر الزام لگے تب بھی میرا رب جواب دیتا ہے۔
میرے اللہ نے قرآن میں یہ جواب دیا کہ یہ بے دین نہیں ہوا، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے حقیقی دین کا پیروکار ہو گیا ہے۔ تم جسے بے دین سمجھتے ہو وہ ابراہیم کا حقیقی وارث ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما حنفاء للہ ویقیم الصلاۃ۔ یہ تو دین حنیف کا پیروکار ہو گیا ہے۔ حضرات، پراپوگنڈے کی شکلیں بدلتی رہیں، جیسے جیسے میری نبی کی نبوت کو، میرے نبی کی دعوت کو قبولیت ملتی گئی، جیسے جیسے نبی کی زبان پہ چلنے والا قرآن لوگوں کے سینوں کو منور کرتا چلا گیا، جیسے جیسے میری نبی کی زبان نبوت سے نکلنے والے قرآن کی کرنیں لوگوں کے رستوں کو روشن کرتی گئیں، اور جیسے جیسے لوگ میرے نبی کے گرویدہ ہوتے گئے، لوگوں کا، کافروں کا اور نبی کے دشمنوں کا پاگل پن جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ وہ بے دینی سے وہ جادو کی طرف آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص جو ہے وہ جادوگر ہے، ساحر کذاب، کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، جس کو بات سنا دیتا ہے وہ اس کی باتوں کے اندر آ جاتا ہے، جو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں پلٹتا، اس پر لاکھ ظلم کر لو، اسے مار لو، اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا لو، اسے جو مرضی کر لو، جو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے۔ ساحر، یہ جادوگر ہے، اور جو یہ کلام پڑھتا ہے ھذا سحر، یہ بھی جادو ہے۔ تو میرے رب نے اپنے قرآن میں ہی ان لوگوں کو جواب دیا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر۔ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کی طرف اپنا ایک نبی، ایک انہی میں سے ایک شخص نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور اب یہ اس کی کلام کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، اس کو جادوگر کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ حضرات، جب یہ بھی پراپوگنڈا کامیاب نہ ہوا، یہ پراپوگنڈا بھی کامیاب نہ ہوا، کہنے لگے کہ یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ جیسے شاعر جو ہے وہ اپنی شعر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بھی رات کو شعر بناتا ہے اور دن کو تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ میرے اللہ نے اس کا بھی توڑ کیا، جواب دیا، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ اور تم دیکھو، تمہارے پاس بڑے بڑے شعراء موجود ہیں، تم فی البدی عرب والوں خود بھی شعر کہہ لیتے ہو، لیکن جو محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ شاعروں کے کلام اور ہوتے ہیں، شاعروں کے کلام کی قافیہ بندی اور ہوتی ہے، جو نبی کی زبان سے کلام نکلتا ہے یہ شعروں کے ساتھ میچ کھاتا نہیں کھاتا۔ اور پھر تم غور کرو، ذہن دوڑاؤ، والشعراء یتبعہم الغاوون، تم دیکھو تو صحیح جو شعراء ہیں وہ کس طرح پراگندہ حال ہوتے ہیں، اجڑے پجڑے ہوتے ہیں، کئی علاقوں کے اندر گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، فی کل وادی یہیمون، وادیوں کے اندر سرگرداں رہتے ہیں، گندے اور بدبودار ہوتے ہیں۔ تمہیں کوئی ایک بات بھی میرے نبی میں شاعروں والی نظر آتی ہے؟
اور وہ تو گمراہ ہوتے ہیں، میرا نبی ہدایت کا مینارہ نور ہے، وہ آوارہ گرد ہوتے ہیں، اور میرا نبی جو ہے یہ گھر داری کو جاننے والا ہے اور وہ گمراہ ہوتے ہیں، میرا نبی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے، وہ پاگل ہوتے ہیں۔ میرا نبی مکے میں سب سے زیادہ سمجھداروں میں شمار ہوتا ہے، تمہیں میرے نبی میں کوئی شاعروں والی بات نظر آتی ہے؟ یہ بھی ان کی بات نہ بنی، یہ بھی الزام، یہ پراپوگنڈا بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ کہنے لگے یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میرے رب نے قرآن میں کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کی بات پر توجہ نہ کریں، مجھے قلم کی قسم ہے، لکھنے والوں کی قسم ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے، اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں۔ یہ سارے پراپوگنڈے کا مقصد کیا تھا؟ نبی کو پریشرائز کرنا، نبی کو پریشان کرنا، ذہنی طور پر ڈسٹرب کرنا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ایسا نہ سمجھیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو سب سے عظیم اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کا جو سب سے عظیم مرتبہ ہے اب اس پر فائز ہیں۔ حضرات یہ بات کیوں کہی؟ یہ بات کیوں کہی؟ اللہ اکبر، یہ بتانے کے لیے کہ بدبختو جس نبی کو تم مجنون کہتے ہو، مجنون تو بازاروں کے اندر لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، مجنون کو کوئی چھیڑ دے وہ اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، مجنون تو بازاروں کے اندر لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تم یہ تو دیکھو اپنی زبان سے کہتے ہو کہ آج تک محمد نے اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دی، تم مجنون کیسے کہہ سکتے ہو؟ انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ یہ بات بھی نہ بنی، یہ بھی نہ بنی۔ اگر مجنون ہوتا تو مکے کی سب سے زیادہ سمجھدار خاتون مجنون سے شادی کرتی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ، اور جس نے تم سارے سرداران کی نکاح کے پیغاموں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اس نے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بطور شوہر قبول کیا۔ مجنون ہوتا تو خدیجہ اپنے لیے قبول کرتی۔ یہ پروپیگنڈا بھی ناکام ہوا۔ کہنے لگے یہ کاہن ہے، یہ کاہن ہے، اس کا رابطہ جنات کے ساتھ ہے، کوئی جن کوئی شیطان معاذ اللہ رات کو آ کے اسے سبق دے دیتا ہے اور یہ اٹھ کے صبح کو سنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا ہی ہوا۔ یہ پراپوگنڈا اتنا طویل ہوا، اتنا زبردست ہوا، جب کچھ عرصہ وحی بند ہوئی اور مکے والے روزانہ مذاق کرتے کہ محمد وہ تمہارا وحی لے کے آنے والا وہ آیا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ تو میرے رب نے اپنے نبی کو دلاسا دیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے پیغمبر ان کے پراپوگنڈے میں مت آنا، پریشان نہ ہونا۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی چھوڑے گا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھے بھولا ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے اور آج سے ساتھ نہیں ہے۔ میرے نبی یہ بات یاد رکھ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میرے نبی رب اس وقت سے ساتھ ہے کہ جب تو یتیم تھا، یتیمی کے اندر بھی تجھے اتنے احسن انداز میں پال کے یہاں تک لانے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا رب ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے پیغمبر تیرے پاس کوئی راہ نہ تھا، تجھے راہ نہ سجائی دیتا تھا، تو غار ہرا میں جا کے کئی دن جا کے وہاں پہ تسبیح کرتا تھا،
تجھے راہ دکھانے والا کوئی اور نہیں ہے، وہ رب ہی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے پیغمبر تیرے پاس دولت نہ تھی، تیرے پاس پیسہ روپیہ نہ تھا، تجھے مالدار کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا رب ہی ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو پریشان نہ ہو، تیرا رب وہ پہلے دن سے تیرے ساتھ ہے، ان کو تو آج ہے، یہ تو آج شروع ہوئے ہیں، رب کب سے تیرے ساتھ ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور میرے رب نے ان کا یہ پراپوگنڈا بھی اٹھا کے پھینک دیا، فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی قیافہ شناس کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جب سارے پراپوگنڈے ناکام ہو گئے، حضرات کافر تب سے لگا ہوا ہے، آج تک لگا ہے۔ یہ قرآن کو جلایا جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام کا ڈنکا آج بھی دیار غیر میں بج رہا ہے۔ مسلمان ہی ہے جو اپنے رب کی کلام سے دور ہو گیا ہے، کافر آج بھی رب کے کلام کو پڑھتا ہے اور مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو تیری اور میری قسمت ہے کہ کتنے دن گزر گئے ایسے کہ ذرا سوچ، میں نے اور تو نے قرآن مجید کھول کے پڑھا ہو، فیس بک تو روزانہ کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، میرے اور تیرے سامنے ٹی وی کے سکرین تو کتنے کتنے گھنٹے چلتی ہے، لیکن تو نے کبھی سوچا کہ کتنے دن ہو گئے رب سے باتیں کیے ہوئے؟ آج تو فون کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے درد مندوں کو، تو فون کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کافی دن بیت گئے تھے، میں نے تجھ سے بات نہیں کی، میرے دل میں اداسی چھائی ہوئی تھی، میرا دل اداس تھا کہ میں نے تجھ سے گفتگو نہیں کی۔ اور تیرا رب سے دل اداس کیوں نہیں ہوتا؟ سوچ کتنے دن گزر گئے کہ تو نے اور میں نے رب سے بات کی ہو، میں نے اور تو نے قرآن کھول کے بیٹھے، اور میری اور تیری کیفیت یہ رہی کہ میں اور تو قرآن پڑھ رہے تھے، محسوس ہو رہا تھا میں رب سے باتیں کر رہا ہوں۔ کتنے دن بیت گئے کہ تو نے اور میں نے ترجمے سے قرآن پڑھا ہو، کہ آج ایک رکوع میں ترجمے سے پڑھوں گا کہ میرا رب مجھے کہتا کیا ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ حضرات آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب یہ سارے پراپوگنڈے ناکام ہو گئے، پھر انہوں نے رب کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام لانا چاہا، اس قرآن کے مخالفوں نے کوئی کلام لانا چاہا۔ میرے رب نے کہا اگر تم اتنے ہی عربی دان ہو، اتنے ہی تم بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، بڑے اپنے آپ کو عرب کے بڑے بڑے پائے سمجھتے ہو، آؤ پھر اس قرآن جیسی ایک سورت لے کے آؤ، 10 آیتیں لے کے آؤ، ایک آیت ہی لے کے آؤ، جاؤ حروف مقطعات کا ترجمہ ہی کر دو۔ لیکن اس چیلنج میں بھی وہ ناکام ہو گئے۔ بنانے والے نے بنائی تھی ایک سورت، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، بنانے والے نے سورت بنانے کی کوشش کی، لیکن جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، تم سے بات بنی نہیں ہے۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر جیسی کوئی سورت نہ بنا سکا۔ حضرات جب یہ بات بھی نہ بن پائی، قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکے، سورت جیسی سورت نہ بنا سکے، 10 آیتیں نہ بنا سکے، ایک آیت نہ بنا سکے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ اگر یہ نبی ہے اس سے پوچھو کہ فلاں کیا ہوا تھا، اگر یہ نبی ہے اس سے کہو کہ ہمارا مطالبہ مانے۔ پھر ایسے مطالبے، ایسی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئیں، کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہاں ہماری شرائط یہ ہیں، اس زمین کے اندر پانی کی قلت ہے، مکے والے پانی کو ترستے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے، اگر تو واقعی نبی ہے یہاں سے چشمہ جاری کر دے، ہم تجھے نبی مان لیں گے۔
اگر تو نبی ہے تو پھر تیرے پاس کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہونے چاہیے، اگر تو نبی ہے تیرے پاس محل ہونا چاہیے، اگر تو نبی ہے ہمارے سامنے سیڑھی لگا کے آسمان پہ چڑھ جا، وہاں سے ہمارے سامنے اللہ سے کتاب پکڑ کے لے آ، پھر بھی ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، ان کو بتاؤ کہ بے وقوفو، میں شعبدے بازیاں دکھانے کے لیے نہیں آیا، میں تمہارے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آیا ہوں رب کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، میں تو آیا ہوں اللہ کے بندوں کو اللہ کی حقیقی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ تم جو مطالبے کرتے ہو میں اس لیے نہیں آیا، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا۔ حضرات آج یہی ہم سمجھاتے ہیں، یہ قرآن تعویذ بنا بنا کے گلوں میں لٹکانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن مرے ہوں کی قبر پہ بیٹھ کر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو زندوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے کہ پڑھ کے دیکھو اس کے اندر کیا ہے۔ ہم نے زندوں کو چھوڑ دیا، ہم قبر کے اوپر بیٹھ کے پڑھنا شروع ہو گئے، اور جب اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا ہم قرآن لے کے اس کی قبر پہ چلے گئے، جب پڑھنے کا وقت تھا اس وقت کسی کو پڑھنا یاد نہ رہا۔ حضرات پھر مطالبے شروع ہوئے، ایسے کر ان پہاڑوں کو اس طرف کر دے، آنا جانا مشکل ہے، ایسے کر یہاں سے اس طرح کر دے، ایسے کر یہ کر دے وہ کر دے۔ میرے نبی نے کہا کہ لوگوں میں اس لیے نہیں آیا۔ اچھا اس لیے نہیں آیا، چلو پھر اور سوالات شروع ہو گئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ يَسْأَلُونَكَ یہ جتنے بھی یسألونک ہے کیا معنی ہے؟ میرے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ وہاں سے بھاگے، یہودیوں کے پاس گئے، کہنے لگے محمد ہم سے قابو نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے، ہم کیا کریں؟ کچھ ایسے سوال بتاؤ کہ جو ایک نبی کے علاوہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے نبی سے پوچھو، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہوتی ہے؟ جاؤ پوچھو موسیٰ علیہ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، جاؤ پوچھو اصحاب الکہف کا واقعہ کیا تھا، جاؤ پوچھو ذوالقرنین کون تھا، جاؤ پوچھو یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، جاؤ پوچھو۔ انہوں نے سوالات کا ڈھیر دے دیا، میرے نبی کے پاس آئے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ایک ایک سوال کا جواب دیتے گئے، اور سورہ یوسف کا جو واقعہ ہے دیکھیے، پوری سورت ایک ہی مرتبہ مکمل طور پر یہ بھی کافر کا منہ توڑنے کے لیے ہے کہ کہیں کافر یہ نہ کہے کہ تو تھوڑا تھوڑا معلوم کر کے ہمیں بتاتا ہے۔ میرے رب نے کہا جاؤ یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ ان کو سنا دو۔ حضرات پھر سوالات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا، جب یہ بھی بات نہ بنی پھر یہ اعتراض ہو گیا، کہنے لگے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کہ یہ قرآن ایک ہی مرتبہ تجھ پہ نازل کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو رات کو پڑھتا ہے صبح بتا دیتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی مرتبہ پورا قرآن آ جانا چاہیے، پوری کتاب ایک ہی مرتبہ مل جانی چاہیے۔ یہ سوال ہو گیا۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ اس لیے ایسے ہوا ہے، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، میرے پیغمبر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کر دیں، تجھے اس بات کا علم رہے کہ میں اپنے رب سے رابطے میں ہوں، اور دوسرا مقصد یہ ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں گے، تیرے لیے تھوڑے تھوڑے کو آسانی سے پڑھنا آسان ہوگا۔ اور تیسرا مقصد یہ ہے، فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یہ تیرے پاس کوئی بھی اشکال لے کے آتے ہیں، تیرے پاس کوئی بھی سوال لے کے آتے ہیں، یہ لے کے آتے ہیں، میں رب اس سوال کا بہتر اور اچھے انداز میں جواب نازل کر دیتا ہوں، اس لیے میں نے یہ قرآن نازل کیا تھوڑا تھوڑا کر کے۔
حضرات یہ بھی بات نہ بنی، سوالات بھی ختم ہو گئے اور اعتراضات بھی ختم ہو گئے، کچھ نہ بن پایا۔ ایک اعتراض یہ بھی مل گیا، وقال الرسول، کہنے لگے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیسا نبی ہے، عجیب نبی ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں جا کے مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس نے شادیاں کی ہوئی ہیں، یہ کیسا نبی ہوا؟ نبی ہونا چاہیے تھا جس کو نہ شادی کی ضرورت ہو نہ کھانے کی طلب ہو، نبی ہونا چاہیے تھا لولا انزل علیہ، ایک اس کے پاس ملکن، اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا جس کے ہاتھ میں بہت بڑا سوٹا ہوتا، جو لوگوں کو اعلان کر کے کہتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو مان لو، اس کو مان لو۔ یہ اس کے ساتھ فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیا بات؟ نبی ہو کے بازاروں میں جاتا ہے، نبی ہو کے شادیاں کی ہوئی ہیں، نبی ہے کھانا کھاتا ہے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بھی قرآن کے اندر حل کیا، فرمایا میرے نبی ان کو بتا دو کہ میرے سے پہلے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی جتنے نبی تھے وہ بھی سارے کھانا کھاتے تھے، بازاروں کے اندر جاتے تھے، تم یہ بات کون سی کہتے ہو؟ کہنے لگے فرشتہ کیوں نہیں نبی بن کے آیا؟ کہا اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتہ ہی نازل کرتا، چونکہ تم بشر ہو، اللہ نے بشر نازل کیا کہ بشر کو بشر کی ضرورت کا علم ہے، فرشتے کو کیا علم کہ تمہیں بھوک لگتی ہے، کس وقت لگتی ہے، فرشتے کو کیا علم کہ تمہارے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے، فرشتے کو کیا علم کہ انسانی ضروریات کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات یہ سارا معاملہ جب ناکام ہو گیا، پھر ایک ہی بات رہ گئی کہ محمد کا مقابلہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا مقابلہ کرو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی نہ، اس قرآن کو سنو ہی نہ۔ حضرات اور میرے مسلمان بھائی، یہ کافر نے نعرہ لگایا تھا کہ قرآن نہ سنو، اور آج مسلمان قرآن کے نزدیک نہیں جاتا، مسلمان قرآن سنتا ہی نہیں ہے، مسلمان قرآن کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ حضرات آپ ذرا سوچئے، قیامت کا دن ہوگا، یہ جو کافر ہیں ان کا مقدمہ تو بعد میں لڑا جائے گا، پہلے تو تمہارے خلاف مقدمہ پیش ہوگا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا زبردست معاملہ ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا رب کے سامنے کھڑا ہو کے، اے میرے اللہ، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے، میری قوم نے، میری امت نے، میرے لوگوں نے، میرے کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج کس بات پہ تو پشیمان ہے کہ کافر نے تیرے قرآن کی توہین کی ہے؟ تیرے گھر میں پڑی ہوئی الماری کے اندر وہ سال ہا سال سے اس کو جالے لگ گئے، اس کے اوپر مٹی پڑ گئی، دھول پڑ گئی، اور تو نے کبھی کھولا نہیں، تیرے گھر میں قرآن کھلا نہیں ہے، تو کس بات سے پریشان ہے؟ کافر سے بڑا تو مجرم ہے۔ 30 سال گزر گئے، تیری عمر 30 سال ہو گئی، لیکن 30 سال میں تو رب کے قرآن کے 30 پارے ترجمے کے ساتھ نہ پڑھ سکا کہ میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے، تو اللہ کے سامنے کیا وہاں پہ جواب دے گا؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ وہاں نبی مقدمہ پیش کرے گا، وہاں قرآن مقدمہ پیش کرے گا، کس کے خلاف؟ وہ کافر تو ہیں ہی جہنمی، ان کا تو کام ہی پہلے دن سے یہی ہے۔ تیرا اور میرا جو کام تھا وہ میں نے اور تو نے کر لیا۔ کافر تو مردہ آباد ہو گئے، تو وہاں پہ زندہ آباد ہوگا؟ قرآن تو ہے ہی زندہ آباد، نبی تو ہے ہی زندہ آباد، تو کیا ہے، میں کیا ہوں؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال ماشاءاللہ عمر ہو گئی، اور میرے بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں، یہ پتہ ہی نہیں میرے رب نے کہا کیا مجھے۔
اللہ اکبر کبیر وقال الرسول یا ربی. حضرات مقدمہ نبی پیش کر رہا ہے، مقدمہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ اللہ اکبر. میری زبان اٹکتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ مقدمہ مسلمان کے خلاف ہے، کہ اللہ جن کے لیے تو نے قرآن دیا تھا انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. جن کے لیے میں لڑتا رہا، جن کے لیے میں مارے کھاتا رہا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو ترجیح نہیں دی. میرے بھائی ابھی وقت ہے، ابھی زندہ ہے نا، ابھی وقت ہے. آج سے عہد کر لے، آج سے عہد کر لے کہ میں روزانہ زیادہ نہیں ایک رکوع میں ترجمے سے پڑھوں گا کہ میرے رب نے مجھے کہا کیا ہے. اتار دے شرم کے اس چولے کو. کچھ شرم ایسی ہوتی ہے جو جہنم کے اندر لے جاتی ہے، اس جہنم والی شرم کو چھوڑ دے. آج سے قرآن کھول لے، پڑھ. آج تو ہزاروں طریقے ہیں رب کا قرآن سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھنے والا تو ہو. حضرات آج جو کرنے والا کام ہے، یہ گستاخیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ تجھے اور مجھے ٹیسٹر لگانے کے لیے ہوتی ہیں. کافر اتنا بے وقوف نہیں ہے. کافر کو نہیں پتا کہ احتجاج جرمنی کے خلاف کرنا ہے، جرمنی کا جھنڈا جلاؤ. احتجاج جرمنی کے خلاف کرنا ہے، جرمنی کے وزیر اعظم کا پتلا جلاؤ. احتجاج جرمنی کے خلاف کرنا ہے، جرمنی کے سفارت خانے کو بند کرو. قرآن جلانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تجھے اور مجھے ٹیسٹر لگانے کے لیے ہے کہ مسلم کے اندر غیرت کی رمق باقی ہے یا ختم ہو چکی ہے. یہ ٹیسٹر لگایا جا رہا ہے. اب تو کچھ نہیں کر سکتا، اب تو کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جن سے تو نے لڑنا ہے کل کو ان کے سامنے ٹھوٹا لے کے جانا ہے مانگنے کے لیے، اور جن سے مانگا جائے ان کے ساتھ لڑا نہیں جاتا. ان کے سامنے تو سر جھکایا جاتا ہے جا کے کہ حضور والا چند ڈالر عنایت کیجئے، ملک چلانا ہے. حضرات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی معاشی حالت کو درست کیا ہے مدینے میں آنے کے بعد. وہ گستاخیاں، وہ سارا کچھ ایک سائیڈ پہ. مدینے میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میرے پیغمبر نے اپنی معاشی پالیسی کو، اپنی لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھا ہے. لوگوں کو بھائی بھائی بنایا، تجارتی معاملات پہ توجہ دی، مدینے کو خود کفیل کر دیا. اور یہاں تک خود کفیل کر دیا کہ ایک دن وہ تھا کہ کافر مسلمانوں کا پانی بند کرتے تھے، تین سال تک شیب ابی طالب کے اندر بند کر دیا. اور ایک دن وہ آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گندم کو بند کر دیا. اور مکے کے کافر آ کے محمد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، تجھے واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے اس رشتہ داری کا محمد، ہم بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے لیے گندم جاری کرنے کی اجازت دے دے. حضرات یہ طریقہ ہے وہ. ہاں احتجاج کریں، احتجاج دنیا میں ریکارڈ ہوتا ہے، پیغام جاتا ہے انہیں کہ نہیں ابھی ہم کچھ زندہ ہیں، مرنے والے ہیں، چند سانسیں اور ہیں، 2-4 سال اور نکال جائیں گے، مرنے والے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی ہم زندہ ہیں. لیکن اگر اصل لیڈر، تم پاکستان میں کسی کو اصل لیڈر چاہتے ہو دیکھنا کہ سچا لیڈر کون ہے؟ جو معاشی پالیسیوں کو 20 سالہ 40 سالہ معاشی پالیسیاں درست کرنا چاہتا ہے کہ معیشت میں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو. حضرات سوچنے کی بات ہے. ایک وقت وہ ہے کہ 3 سال تک محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک بند کر دیا، گندم کا دانہ نہیں جانے دینا. اور ایک وقت وہ ہے کہ وہ جابر و ظالم خط لکھتے ہیں، محمد تجھے واسطہ اس رشتہ داری کا جو رشتہ داری تیری ہمارے ساتھ ہے، خدا را ہماری گندم ریلیز کر دے، تیری مہربانی، ہم مر رہے ہیں. حضرات یہ وہ پالیسی ہے اسلام کی کافر کو قابو کرنے کے لیے.
کافر کی گردن کو دبوچنے کے لیے یہ وہ پالیسی ہے۔ اگر یہ پالیسی کسی کے اندر ہے تو اس کو میں بھی اپنا حاکم ماننے کے لیے تیار ہوں، اس کے ساتھ میں بھی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر سارے بدبخت آ کے صرف میرا اور تیرا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہوں تو یہ سارے خبیث ہیں، کسی کے ساتھ نہیں میں کھڑا، نہ کسی کے لیے ووٹ مانگوں گا، نہ کسی کے حق میں بات کروں گا۔ وہ جو بھی جماعت ہو یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان حضرات، دنیا کے اندر نظام کفر چل جاتا ہے، نظام جو ناانصافی کا نظام ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا۔ اگر فحاشی عریانی اس بات سے قومیں تباہ ہوتی تو یورپ کب کا تباہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن وہاں پہ قانون ہے، ان لوگوں نے جو قانون غلط بنا لیا یا صحیح بنا لیا وہ اس پہ پیرا دے رہے ہیں۔ لیکن تیرے اور میرے ملک میں جو انصاف کا نظام ہے، انصاف کس کے گھر کی لونڈی ہے، عدالت کس کی کنیز ہے، انصاف دینے والوں کا کیا حال ہے حضرات، یہ اس وجہ سے ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ سلسلہ معاذ اللہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ چلے گا۔ اور میں جب وہ حدیث پڑھتا ہوں نا، صحیح حدیث ہے کہ ایک کالا حبشی، کالے رنگ کا حبشی بدبخت اللہ کے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا تو میں سمجھتا تھا کہ یار مسلمان اس وقت مر چکے ہوں گے، مسلمان کہاں ہوں گے؟ ایک حبشی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے نکلے گا، مسلمان کہاں ہوں گے؟ حضرات وہ بیچارے ہم سے بھی زیادہ کافروں کے سامنے بکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی قدر، بات یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ اگر میری عدالتیں انصاف دینے لگ جائیں، میرا حکمران جو ہے وہ ایسے قوانین بنائے کہ جس سے میرے ملک کے شہری کو بھی تحفظ حاصل ہو، میرے ملک کے ہر شخص کو تحفظ حاصل ہو، یہ جو خوف کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے حضرات، اس کے بعد بحیثیت عام شہری میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں حضرات؟ میں اور آپ وہ کر سکتے ہیں جو مجھ سے اور جو آپ سے رب کے قرآن نے چاہا ہے۔ عملی زندگی میں قرآن کو نافذ کیجئے حضرات۔ بحیثیت مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ ہم قرآن کے حقیقی محب بن جائیں، قرآن ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے، پھر انشاءاللہ نعرہ تکبیر جو ہے اس کی حقیقی قدر ہوگی۔ وہ اموریہ کی سلطنت کے اندر ایک ظالم عیسائی بادشاہ نے مسلمان عورت پر ظلم کیا، اور اس نے وہاں پہ بیٹھ کر، یورپ سے بیٹھ کر اس نے کہا، واہ معتصمہ، ہائے معتصم، تو خلیفہ وقت ہے اور تیری خلافت میں ایک کافر مسلمان پر حملہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا صدلہ معتصمنو، وہ ابلک گھوڑے پر سوار ہو کے آئے گا۔ حضرات معتصم خلیفہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ وہاں اموریہ کی سلطنت میں ایک عورت تیرا نام لے کے دہائیاں دے رہی تھی کہ تیرے ہوتے ہوئے ایک مسلمان عورت پر ظلم ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ میں جو شربت کا پیالہ تھا اس نے کہا یہ رکھ دو، آج کے بعد یہ پیالہ حرام ہے، جب تک میں اپنی بہن کو اس ظالم بادشاہ سے آزاد نہیں کرا لیتا، ٹھنڈا پانی مجھ پر حرام ہے۔ سلطنت کے جتنے نجومی تھے انہوں نے کہا معتصم نہ جانا، موسم جو ہے وہ ٹھنڈا برف والا موسم ہے، تو وہاں پہ شکست کھا کے آ جائے گا۔ جرنیلوں نے کہا نہ جانا، اس نے کہا مسلمان نے آواز دی ہے میں جاؤں گا، گیا۔ سپاہیوں نے کہا معتصم سردی اتنی ہے کہ کمانیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی، اس نے سب سے پہلے خود نکلا، حملہ کیا۔ لوگ کہتے تھے معتصم یہ قلعہ آزاد نہیں ہو سکتا، اس نے قلعہ آزاد کیا، اس قید خانے میں پہنچا، اس عورت کو پکڑا اور کہا اے میری بہن، تو نے معتصم کو آواز دی تھی، لے تیرا بھائی تجھے چھڑانے کے لیے آ گیا ہے۔ حضرات ضرورت ہے اس بات کی کہ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن حقیقی طور پر نافذ ہو، انشاءاللہ پھر کسی بدبخت کی جرت نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔